ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو ایک یہودی بھی ساتھ لگ گیا. درخواست کی کہ میں سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. چلتے چلتے جب سورج کی تپش اور دھوپ کی تمازت بڑھی تو دونوں نے ایک درخت کے نیچے آرام کیا. کھانے کے لیے دونوں نے اپنے اپنے دسترخوان کھولے. یہودی نے یہ دیکھ کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 روٹیاں ہیں اور یہودی کے پاس 3، تو اس نے دسترخوان سمیٹ لیا اور کہا میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، زیادہ تھک گیا ہوں، کھانا کھانے کے لیے ساتھ پانی نہیں ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ پانی لے آئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی لینے کے لیے چلے گئے تو یہودی نے جلدی سے ایک روٹی کھا لی. دوبارہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے دسترخوان میں 3 روٹیاں تھیں. یہودی نے کہا آپ کو شک گزرا ہے، روٹیاں 2 تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. یہودی کھانا کھانے کے بعد لیٹا تو اس کی آنکھ لگ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائیں اور پھونک مار دی. وہ تینوں ڈھیریاں سونے کے ذرات میں تبدیل ہو گئیں. یہودی اٹھا تو سونے کی 3 ڈھیریاں دیکھ کر حیران رہ گیا. پوچھا یہ سونا کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک ڈھیری تیری اور ایک میری ہے اور تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. یہودی فوراً بول پڑا کہ وہ روٹی میں نے کھائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ روٹی تو نے کھائی ہے تو یہ تیسری ڈھیری تیری ہوئی. یہودی سونے کی 2 ڈھیریوں کا مالک بن کر بہت خوش ہوا اور اس نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، آپ کو سونے کی کیا ضرورت ہے، یہ تیسری ڈھیری بھی مجھے دے دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سفر شروع کرتے وقت ساتھ رہنے کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کو تو منسوخ کر دے. یہودی نے کہا کہ میں اکیلا ہی سفر کر لوں گا، آپ جا سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کمبل اٹھایا اور وہاں سے رخصت ہو گئے. یہودی ابھی ڈھیریوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ 3 آدمی نمودار ہوئے. انہوں نے جب سونے کو دیکھا تو قریب آ کر کہا یہ سونا کس کا ہے؟ یہودی نے کہا میرا ہے. ان 3 میں سے ایک نے کہا یہ سونا تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم 3 آدمی ہیں، 3 ڈھیریاں ہیں، ہم سونے کے حقدار ہیں. یہودی نے بڑا واویلا مچایا، غصہ کیا اور پھر خوشامد پر اتر آیا کہ ایسا ظلم نہ کرو، تمہارا اس سونے پر کوئی حق نہیں ہے. تے یہ پایا کہ ایک ڈھیری یہودی کو دے دی جائے اور 2 ڈھیریاں یہ تینوں تقسیم کر لیں. اس شرط کے ساتھ یہودی بازار بھی جائے اور ان تینوں کے لیے کھانا لائے. انہوں نے کہا ہم ڈاکو ہیں، شہر میں نہیں جا سکتے، یہ پیسے لو، ہمارے لیے کھانا لے آؤ اور ایک ڈھیری لے کر چلتے بنو. یہودی پیچ و تاب کھاتے ہوئے غصے کے عالم میں بازار پہنچا، وہاں سے کھانا خریدا اور کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ وہ تینوں ڈاکو کھانا کھا کر مر جائیں اور پورا سونا یہودی کے ہاتھ لگ جائے. جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا، تینوں میں سے ایک اٹھا اور اس نے تلوار کھینچ کر یہودی کا سر قلم کر دیا. وہ تینوں ڈاکو بڑے خوش ہوئے کہ حصہ برابر تقسیم ہو جائے گا، مگر کھانا کھا کر یہ تینوں بھی مر گئے اور سنہری ذرات ہوا میں اڑ کر منتشر ہو گئے، مٹی میں مل گئی. یا الہی کیا گھاٹے کا سودا ہے. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اے آدم کے فرزند، حوا کی دختر، یہ دنیا اس لیے جہنم بن گئی ہے کہ آدم کی اولاد نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کو دنیا کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا ہمارے لیے نہیں بنائی گئی.